الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام عشق صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد و محمد وقت الفرد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الصلاة والسلام تحیت والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود اختارہ من شجرۃ الانبیاء ومشکاة الضیاء وصیغۃ البطحاء ومصابیح الظلماء وینابیح الحکمہ بالقاسم محمد الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتخبين المطهرين المظلومين صلوات الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راجعون امیر المومنین کی ذات پہ سروات سارے پڑھو بلند آواز کو محمد و محمد کا خلق اللہ آپ کو اس عبادت کے صدر میں جو عظمت عطا فرمائے بیماروں کو میرا مالک شفا عطا فرمائے فارغ و تحصیل نوجوان میں مالک ان کو کلیدی عہدے عطا فرمائے جو بھی اولاد ہے حسین علیہ السلام کی پاک بیٹوں کے صدقہ میں مالک انہیں اولاد مرینہ و صالح عطا فرمائے اتنے مومنین یہاں پر حاضر دے رہے ہو اس کا صلہ آپ کو حسین علیہ السلام کی کریمہ ماں بہترین عطا فرمائے آج ہمارے عشر محرم و رمضان کی تیسری گفتگو بھالیدہ اذہان کی طرف میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں آپ کی توجہات قابل داد ہے آپ کی سماعت آپ کی معرفت قابل سلام ہے جو آیت قرآن کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ کون سا بچہ ہے جس کو اس آیت کا پتہ نہ ہو لیکن اس آیت میں تبصرے باس مباحثے مناظرے علماء و ذاکرین سے ہمارے بزرگ کو سن چکے لیکن قرآن کی قسم یہ آیت آج تک بھی کشمگی کا جام لے کے پھر رہی ہے کہ مجھ پر سیر ہے سن بحث کسی نے کی ہی نہیں ہے میں نے اپنی سوچ و بساط کے مطابق چند بیٹا کو ذہن دوں گا حقیقت سے میں بھی نہ بلد ہوں چونکہ قرآن کے ہر لفظ پر 70 ظاہر ہے 70 اس کا باطن ہے 140 پردے ہیں قرآن کے ایک لفظ پر تو پھر 140 پردوں کی 140 ہی تفسیریں ہو سکتی ہیں ایک پردہ ایک تفسیر ہوتا ہے ہم جیسے چاہے ایک دو پردوں تک تو پہنچ سکتے ہیں حقیقت سے یہ 14 واقف ہے یا اللہ واقف عجیب و غریب سے میرے چاہے خدا کا بڑی عجیب سی بات ہے اللہ فرمایا انما ولیکم اللہ میں ولی ہوں تمہارا اللہ یہ مطلب میں ولی ہوں تمہارا اللہ عجیب انداز نہیں میرے سرکار پہلے کہتا تھا میں اللہ پہلے رزاق بعد میں اللہ پہلے خلاق بعد میں آج کہہ رہے ہیں میں ولی پہلے اللہ بعد میں پھنس جاؤ گے نہیں بولو گے تو پھنس جاؤ اب مجھے تو میرا سر انداز نہیں ہوگا تمہاری چوک خود پھنس جاؤ گے میں ولی ہوں تمہارا اللہ عجیب انداز میں میں کہتا ولی پہلے ہوں اللہ بعد میں پروردگار کو پہلے کہتا تھا میں اللہ پہلے ہوں باقی سب کچھ بعد میں
آج تو کہتا ہے میں ولی پہلے ہوں اللہ بعد میں ہوں، یہ کیا مطلب؟ فرمایا تم نے مجھے پہچانا ہے ناموں کے ذریعے سے، میرا سب سے پہلا جو لقب ہے جو نام ہے وہ ولی ہے۔ اللہ تو میں اس وقت بنا تھا جب 14 نے مجھے اللہ کہا تھا۔ آپ پھیلاتے جاؤ گے، خیرات ملتی جائے گی، زبانیں بولتی جائے گی، میرا حوصلہ بلند ہوتا جائے۔ پڑھنے کیوں میں نہیں کروں، میں سوچتی آئی کہ میں یہ پڑھوں گا نہیں، یہ بس آپ کے اندر کو تم اس سمے کو جادو ہے کہ مجھ سے یہ جملے چھین رہے ہیں آپ، میں خود جان بوجھ کے نہیں سنانا۔ جب انہوں نے مجھے اللہ کہا تھا اور جو توحید پرست جاؤ، جب 14 نے اسے اللہ کہا اس سے پہلے اس کا بھی نام ثابت کرو۔ سرکار والے عمدہ بات کرنا، میں بھی تمہیں نمبر دے رہا ہوں کہ جہاں جہاں میں محرم پڑھ رہا ہوں فرسٹ نمبر پہ 73 چک رہا ہوں، کوئی اس کا نام نہیں۔ اور دیکھو دنیا ایک بڑی بات کرنے لگا ہوں، اگر کلیجے میں ہاتھ ڈالا ہے تو میں نے بھی جناب کے جگر میں ہاتھ ڈالنا ہے، جگر دو گے تو جگر دوں گا، میں ایسے سودا میں کبھی نہیں کیا۔ دیکھو سرکار، دنیا لفظوں کی پجاری ہے، ساری رات بندہ رزق کی تصویر کرتا ہے، یا رازق کو یا رازق کو یا رازق کو یا رازق کو، یہ لفظ سے مدد مانگ رہا ہے، لفظ مدد نہیں کرتا، مدد مانی کرتا ہے۔ جو چپ کر گئے تو سننے نہیں آیا مجھے، یہ تمہاری سوچ سے میرے جملے آگے چلے گئے۔ نہیں، میں قریب آ کر بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کو پیاس لگی ہے یا مجھے پیاس لگی ہے، میں سارا دن کہتا ہوں پانی 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 پانی، یہ لفظ ہے، اسے اردو میں پانی کہتے ہیں، اسے انگلش میں واٹر کہتے ہیں، اسے عربی میں ماں کہتے ہیں، اسی فارسی کو میں آپ کہتے ہیں۔ معنی ایک ہے، لفظ جدا جدا ہے۔ دنیا انسان کا روپ تو دھار لیا ہے، پتہ نہیں انسانیت تھوڑے بندوں میں ہوتی ہے، شکل سب کی مثال والی ہوتی ہے، انسانیت اندر ہو تو پھر انسان کے ہونے کا لطف ہوتا ہے۔ دنیا ساری رات یا رازق کو یا رازق کو یا رازق کو کی تسبیح پڑھتی ہے، یہ لفظ ہے، حقیقت میں لفظ مدد نہیں کرتا، معنی مدد کرتا ہے۔ پیاس لفظ نہیں بجھاتا، پانی کا معنی بجھاتا ہے۔ جو پانی کا معنی ہے وہ وہی ہے جو جام میں ہے، گلاس میں ہے، وہ معنی ہے۔ باقی سارے اب آپ کو توجہ کرنے گے، پانی وہ ہے جو جام میں ہے، پیاس وہ معنی بجھائے گا جو پیالے میں ہے، گلاس میں ہے۔ لفظ پیاس نہیں بجھاتا، بات میں جانے مجھے بارے لگ گئی بہت بلند کہنے والے۔ دنیا سارے رات یا رازق کو یا خالق کو یا مالک کو یا حیو یا ممیت کی تسبیح کرتی رہے، یہ لفظ مدد نہیں کرے گی۔ تیرا صادق مولا کہتا ہے اللہ لفظ ہے، معنی ہم ہے۔ پس رتبہ منزل مقام وہی پاتا ہے جو معنی کو پوچھتا ہے۔ سبھی کا مسئلہ میرا نہیں ہے جناب کی، یہ مسئلہ میرا نہیں ہے جناب کا، انتظام کا ٹینشن مجھے نہیں ہے آپ کی، یہی ٹینشن یہاں آنا ہے، اگلی جگہ پہ پہنچ رہے بس اتنی ہے، یہ نوکری میں یہ وہ کرتا رہوں گا مولا خیر کرے، ٹھیک ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کو اس وقت مجھے جب 14 نے مجھے اللہ کہا میں بھی ولی ہوں تمہارا، میرا رسول بھی تمہارا ولی ہے، انگوٹھی والا بھی تمہارا ولی ہے۔ اچھا پچھلے بندے ہاتھ نہیں رکھتے تو تمہارے کبھی بلند ہو جائے، میں بھی تمہارا ولی ہے، میرا رسول بھی تمہارا ولی ہے، انگوٹھی والا بھی تمہارا ولی ہے۔
میں اشارہ کروں گا، بندہ ایک بھی بولا میں سارے پنڈال سے راضی، بلکہ تمہارے سارے علاقے سے راضی، بندہ ایک بھی بولا تو پتہ چل گیا ولایت ملک سے لے کر ختم نبوت تک جتنے منصب ہیں، جتنے عہدے ہیں، یہ بندوں کے منصب ہیں۔ ولایت بندے کا عہدہ نہیں، رب کا منصب ہے۔ اب پیچھے آپ رہ جائیں تو سب مجرم مائنڈ سفر میرے ساتھ کر سکتے تو کرو۔ ولایت بندے کا منصب ہی نہیں، ولایت رب کا منصب ہے۔ وہ کہتے میں ولی ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایک ہونے کے لیے سارے چپ بولو، پھر جتنا بھی بولو گے چھوڑا ہے۔ ولایت بندے کا منصب نہیں، رب کا منصب ہے۔ بندہ ہو بندگی نظر نہ آئے، بندے ہونے کا فائدہ، رسول ہو رسالت نہ چھلکے، رسول ہونے کا فائدہ، معصوم ہو عصمت نہ ٹپکے، معصوم ہونے کا فائدہ چپ کر دو یہ سارے بولو۔ اسی طرح ولی ہو ربوبیت نظر نہ آئے، پھیلا سکتے ہو تو لے لو خیرات، لے سکتے ہو تو لے لو خیرات۔ ولی ہو ربوبیت نظر نہ آئے، ولی ہونے کا فائدہ۔ میں نے تمہارے بھروسے میں بات شروع کر رہا تھا، لیکن یہ بات میری جا پہ کھائے رہی ہے، مجھے لگ رہا میں جنگل میں کھڑا ہوں۔ جو بھی اچھا میں اللہ کی بات نہیں کر رہا جو تمہارے منہ اترے ہوئے ہیں، رب کی بات کر رہا ہوں۔ اور جس وجہ سے تم پریشان ہو گئے ہو، میں رب اللہ اور ہے، رب اور ہے۔ اگر تمہارا گاؤں عربی ملک میں ہوتا تو ہر بندے کے دروازے پر نیم پلیٹ میں لکھا ہوتا رب البیت، گھر کا مالک۔ تم گھر کے مالک ہو سکتے ہو، تم گھر کے رب ہو سکتے ہو، علی کائنات کا رب نہیں ہو سکتا۔ تھوڑی بولی ہے، تھوڑی بات ہے، میرا جملہ وزنی ہے، تم پیچھے ہو، لیکن آج انصاف نہیں ہو رہا میرے ساتھ۔ میں یا تو میں اپنی جانب سے کہوں تو میں جناب کا مجرم، میں چودہ کا مجرم، میں اللہ کا مجرم۔ امام شافعی اہل سنت کا بہت بڑا مجتہد بھی ہے، امام بھی ہے۔ وہ صرف مسجد بصرہ بغداد کے منبر پہ بیٹھ کر اپنے مریدوں کو، اپنے مقلدین کو، اپنے ماننے والوں کو جو زندگی کے آخری دنوں میں یہ پیغام دیا تھا وہ صرف یہی ہے۔ شافعی کہتے دین تجھے میں نے بتایا ہے، فقہ تمہیں میں نے بتائی ہے، رزق دینے کے طریقے میں نے تمہیں بتائے ہیں، تمہیں شعور میں نے بخشا ہے۔ شافعی کہتے تم مجھے امام مانتے ہو لیکن تمہارا ایمان آج تک چکر میں پڑا ہوا ہے۔ وہ کہتے مجھے شک پڑ گیا ہے کہ رب جلی ہے یا علی ہے۔ کیا بات ہے، میں آپ کو سلام کر رہا ہوں۔ زیادہ جو بندہ علی کے فضائل پہ خوش ہوتا ہے خیرات اسی میں لینی ہوتی ہے۔ سر ہلانے والے یا علی مدد حیدری۔ آج کی جو مجلس ہے اس میں تمہارا انتظار ہے، میرا نہیں۔ ولایت کے معاملے 33 نمبر 60 نمبر 50 نمبر میں 100/100 چیک کرو کہ میں جو دوسرا میں زور لگا کے پھیپھڑے دے رہا ہوں، میں پھیکتوں کروں، میں آیا کہاں کروں؟ اتنا وقت میرا ہی بنتا ہے، میں تھرمامیٹر لگاؤں تمہیں چہرے بتا دیں گے لیکن کون کیا ہے، یا تو کل حد ہوگی یا پھر چند بندے رہ جائیں گے۔ امام شافعی کہتے ہیں مجھے شک پڑ گیا کہ علی امام ہے۔ شک بات اور ہوتا ہے، شک اور ہوتا ہے۔ یعنی جنہوں میں جملہ الٹ دوں، کیوں پریشان ہو گیا میرے بزرگاں؟ میں جملہ الٹ دوں، علی میں شک بھی پڑا ہے تو بس رب ہونے کا۔ جو ہاتھ نہیں بلند کر سکتا اس کی مجبوری ہے، جس کا ہاتھ علی کا محتاج ہے وہ بلند ہونا چاہیے۔ آپ نے علی علی کہنا ہے، تم مست کر اندر، مست کر اندر، کعبے کا کعبہ، کعبے کا کعبہ، تم ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدر۔ سلامت
रब होने का अपने इल्म और मंतिक और फलसफा के उलमा से तस्दीक कर लो। शक बुलंदी की जानिब नहीं जाता। शासन सलाम है, किबला सलाम है। शक पस्ती की जानिब जाता है, शक बुलंदी की जानिब नहीं जाता। या तो दिल का सौदा कर लो, मेरा दिल तुम ले लो, अपने एक लम्हे के लिए मुझे दे दो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम कहां बैठ के जुमला सुन रहे हो। शाफी कहते मुझे शक पड़ गया, अली रब है, मसला आपको शक पड़ जाए, फला बंदा चोर है, बस्ती है, उसे शक पड़ जाए, मौलवी झूठा है, मेरी बस्ती है, मुझे शक पड़ जाए, फला बंदा बेनमाज है, उसकी बस्ती है, यानी शक जाता है बस्ती की जानिब। शाफी ने बगदाद के मिंबर पे बैठ के कहा मुझे शक पड़ गया है कि अली रब है। और बाजारी चटाई पर बैठकर नजफ के वाली को सोचने वाले इंसानों, जिस अली की बस्ती रब तक जाती है उसकी बुलंदी क्या है? सदा सुखी रहो, बहुत सदा आबाद रहे आपका शहर, आपकी बस्ती। शक जाता है पर मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब ने फरमाते थे कि मुझे शाफी ख्वाब मिली। मैंने कहा शाफी तूने मेरे अली को रब क्यों कहा? उसने कहा मौलाना इस्माइल, जिस भरी दुनिया में मुझे शाफी जैसा बंदा अपने आप को इमाम कह रहे हैं, वह अली का तो हक बनता है रब कह रहे हैं। लफ्जों के खरीदार बना करो खुदा के वास्ते, जीते रहो मेरे बच्चे। सलाम है अल्लाह को, जिसके चेहरे पे चमक है उसको सलाम है, जिसका मुंह उतरा हुआ है कसूर मेरा नहीं। फिर तक जाकर वाकरा से ना बोलो, और मुझे जवाब मिल जाए तो मुझे परमिशन नहीं होती। इस जुमले के बाद जो बंदा आपकी अंजमन का या इलाके का कहे कि मैंने जाफर को नहीं सुनना, मौलवी तब्दील को, उसे कह देना तू हिस्सा पाया अपना चुप। अली पे सौदा मौलवी कर सकते, तुमने अल्लाह के तुम्हारे अंदर भी कोई ऐसा जौहर हो कि तुम भी विलायत पे सौदा ना कर सको। चलो आगे चलते। मस्जिद नबवी का मेहराब में हसनैन के नाम रसूल बिला तशबीह नामा बांध रहे, 4 कदम के फासले पे खड़ा जिब्राइल कोई आयत लेकर आया। जिब्रील ने बाबा जान दिल में सोचा मैं ना होता ये कुरान कौन लगता। इसने सोचा कि बदूर के बाबा ने कहा जिब्रील क्या सोच रहा है, जिंदा रहो, मठा मठा ना बोले तुम ताजा दम हो तो हुसैन के सबके में 10 दिनों में न थक लो, फिर तुम्हारी मर्जी। क्या सोच रहा है, बदन कांपा फरिश्तों के सरदार का। उस सरकार में गुस्ताखी की नियत से नहीं सोच रहा था, फिर भाई मुझे पता है कि अगर गुस्ताखी की नियत से सोचता सलाम में बता रहा हूँ तो अभी चलना जाता। फिर भी मौला मैं यही सोच रहा था मैं ना होता तो ये कुरान कौन सा था। सरकार फरमाते इतना जो कुरान लाने पे खनन कर रहा है बता सकता है ये लाता कहां से। इधर वाले जिंदाबाद, सामने वाले बंदे थोड़े नहीं बोले मेरे, ये लाता हूं, पिछले बंदों का भी सलाम कर रहा हूं, कभी कभी तुम्हारा भी हाथ बुलंद होना चाहिए। लाता कहां से? कहता सरकार आपको तो पता है सिदरा से ऊपर मेरी पहुंच नहीं, रसाई नहीं, मेरी हद है सिदरा, सिदरा के नीचे है नूरी कुब्बा, कुब्बे के आगे है नूरी पर्दा, पर्दे के पीछे से जो आवाज आती है वो जनाब की बारगाह में पहुंचा देता हूं। फरमाते जिब्रील कभी पर्दा हटा के देखा है, सेहत है इस बंदे की, बुलंद है तुम्हारे पास या मेरे बंदे नहीं
علی کا واسطہ دے، حسین کا واسطہ دے، زبان نال بولیے دے سامنے حیدری۔ کبھی پردہ ہٹا کے دیکھا ہے مالک پر چل جائیں گے، خدا کے آدمی چلے گے، ہٹا میں کہہ رہا ہوں پتہ چلا مالک نے اجازت دی۔ سرعت جبرائیل کا علم، رفتار جبرائیل کا علم بچے بچے کو کہ جب یوسف کو اس کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، مصر کے کنویں میں، تو اس وقت اللہ نے کہا جبریل اگر میرا یوسف 7ویں اینٹ کنویں کی کراس کر گیا میں یہ پر چھین لوں گا۔ اللہ نے بتایا نہیں کہ کس کنویں میں ہے، کائنات کے کنویں پھر کے پھر بھی 36ویں اینٹ پر اتنی رفتار ہے جبریل کے پروں میں، بس پلک جھپکنے سے بھی پہلے اس نوری پردے کے قریب کھڑا ہے۔ مر جائے گا آج وہ بندہ جو علی کو سوچتا ہے، اڑ جائے گا وہ بندہ جس کے دل میں علی ولی اللہ لکھا ہوا ہے۔ جبریل نے ملکوتی ہاتھ سیدے اس نے پردے میں ڈالا، ہٹاتا آیا پردہ، ہٹاتا آیا پردہ، ہٹاتا آیا پردہ، ہٹا جب پردہ جبریل نے ہاتھ چھوڑا، حقہ پہ کہا ہے ملائکہ کا سلطان کیا دیکھتا ہے؟ وہاں علی بیٹھے امام آباد رہے۔ اچھا بولو، زبان سے بولو، وہاں پہ پچھلے بندے بھی علی سلام ہے حوالہ علی کو، وہاں پہ علی بیٹھے امام آباد رہے، زمین پہ پھر منظر عجیب ہے، جسے وہاں دیکھا تھا وہ محراب پہ بیٹھا ہے، محراب والا وہاں بیٹھا، یعنی کبھی نبی وہاں علی یہاں، کبھی علی وہاں نبی یہاں، ساتھ میں چکر بننا کانپتا نالان مصطفیٰ پہ ملکوتی پیشانی رگڑ کے کہتے ہیں بطول کے بابا آپ کے ماجرے کی مجھے سمجھ نہیں آئی ہے، جناب کی مصلحت کو میں پہچان نہیں سکا ہوں، یہ پیغام دیتے بھی خود ہو لیتے بھی خود ہو، مجھے درمیان میں کیوں رکھا ہوا؟ کسی نے بولے میں بندے کو دیکھ رہا ہوں میرے نہیں بولے یادر صاحب عید جی سلاد خان جی علی خان جی بابا شرف شاہ جی جتنے میرے معززین سردار خان بلوچ سید شیعہ سنی بیٹھے ہو 10 سیکنڈ کا تم ٹائم ہے بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دو اس کے بعد اگر جگر چھلنی ہو جائے تو مجرم میں نہیں تھوڑے دل کا بندہ بھاگ جائے جو علی سے محبت کرتا ہے وہ جائے جو عشق کرتا ہے وہ بیٹھا ہے چونکہ محبت کے قدم میں نے ڈگمگاتے دیکھے عشق کو میں نے بغیر زبان کے شوئی پہ بولتے ہوئے دیکھا مولانا پیغام دیتے بھی خود ہو لیتے بھی خود ہو مجھے درمیان میں تو فرمایا تجھے کوئی کون سی تجھے پر لگا ہوا ہے یہ تو فرشتوں کا سردار ہے اس لیے سردار ہے کہ ہمارا چوکیدار ہے ایک لمحہ پھر ہے 3 سیکنڈ گزر گئے 7 سیکنڈ اور ہے تمہارے پاس سبھی کر کے آواز ٹھیک آ رہی ہے پھر کہوں تو کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے آواز کی سمجھ نہیں آئی تھی لیکن جبریل کے بدن میں کب کبھی ہے چہرہ ہلدی سے زیادہ پیلا ہے آنکھیں بند کے باہر نکلی ہوئی ہے ملکوتی بال بچھڑے ہوئے ہیں پھڑ پھڑ پھڑا رہا ہے سرکار فرماتے پتہ تو چل گیا ہے پیغام دیتا کون ہے لیتا کون ہے کیا پتہ کیوں ہے کہتے سرکار جب مجھے پتہ نہیں تھا کہ پردے کے پیچھے کون ہے تو پردے کے پیچھے سے آواز آتی تھی جبرائیل میں تو یہی کہتا تھا جی رب جلیل والے بندے سارے ناتے رہے اے باری
ربوبیت نظر نہ آئے، ولی ہونے کا فرق۔ اچھا اللہ ولی ہے نظر نہیں ہوتا، پتہ چلا خدا کی ولایت مخفی ہے، چھپی ہوئی ہے، رسول ولی ہے۔ میں اشارہ کروں گا سمجھ لے گا میرے سامنے، لیکن منبر پر ولی بن کے نہیں بیٹھتا، رسول بن کے بیٹھتا۔ اگر منبر پہ ولی بن کے بیٹھتا ہوں تو راہب کو بیٹے خود دیتا ہوں۔ اونچا بولو، میری آواز نہیں آ رہی تو پڑی، کتنے بندے ہو ملتل تو آواز آنی چاہیے نا، تو راہب کو بیٹے خود دیتا نا، چونکہ بیٹے دینا، رزق دینا، شفا دینا، زندگی دینا، موت دینا، جزا دینا، صلہ دینا، حیات دینا، بخشش کرنا، شفاعت کرنا نہ اللہ کا کام ہے نہ رسول کا کام ہے، یہ ولی کا کام ہے۔ یہ بہت تنظیم میری ہے، ٹینشن ہے تمہیں، نہیں بولنا ہوتا تو پیچھے بیٹھنا ہوتا، بینا فرنٹ سیٹ پہ تو بولنا نہیں، یہ قانون کے خلاف ہے، خطابت پہ قانون کے خلاف ہے، بھائی ناراضی تھی وہ خیر ابو باورے کے علاوہ بسم اللہ بسم اللہ جب مسیح کا خالی وہ بیٹے مانگے رسول سے آئے لکھے ہوئے نہیں، وہ روتا ہوا نکلا۔ اگر میں جتنی بات رضاعت کی اور بات کرتی ہے وقت گزارنے کی باتیں کہ دونوں بھائی گلی کے موڑ پہ کھیل رہے تھے سب سے، حسین نے سب سے کہا کہ روتا ہوا کیوں جا رہا، یہ کتاب کی بات نہیں، کیا کہہ رہے تھے وہ مشیت سے کھیلتے ہیں، وہ ریت کے گھروں سے نہیں کھیلتے، نہیں اب جو بندہ ہاتھ بلند نہیں کرتا اس کا ہاتھ پتہ نہیں بنا کیوں ہے۔ اگر یہ 14 کبھی ان کا دل کر بھی جائے کہ مٹی سے کھیلے، جب یہ کھیلے تو آدم بنتا ہے۔ احسان ہے جیتنا سکھی ہو کوئی کھیل سے نہیں۔ جب میں روتا ہوا جانا تھا تو 4 سال کا ولی دعا کا حقدار ہے تمہارا نوکر، نوکر نوکری چنگی کرے، تنخواہ بھانے لیٹ دو، شاباش دو، اور ہر بھائی کے کام کا رکھتے نہ بس تو شاباشی نہ دو تو بہت کہیں لوگ 4 سال کا ولی آگے بڑھا، گھر سے سپیکر بالکل ٹھیک ہو جائے، میرا گلا مزید خراب ہو سکتا ہے، اب میں سے زور نہیں سکتا، 10 دن محرم کے ہمارے پر ترس کھائے کرو، 10 دن کے بعد جناب کی مرضی ہوتی ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ 4 سال کے ولی نے حسین نے رحم کی کرائی پکڑی، نہیں ملا نا بیٹا، چلے گئے ہو بیٹھے، مجھے تو لگے چلے گئے ہو، یہ 2 جو ہستیاں میرے سامنے بیٹھے یہ احمد اور گوش رہتی ہے، اللہ کا سارا مجمع ایسے رہے، نہیں ملا نا بیٹا، ہکا پکا رہے، 4 سال کا بچہ ہے، میں نے اسے بتایا بھی نہیں، جب میں بیٹے مانگنے گیا تھا خدا جانے سے کیسے پتا چل گیا، جب میں بیٹے لینے گیا تھا فرماتے چل میرے ساتھ میں تجھے بیٹا لے کر دوں، مذاق بولنا شروع کیا کسی کے پر کیا تو سیدھے نہیں بولے، آگے 4 سال کے حسین پیچھے 40 سال کا رہے، لطف لے سکتا ہے کہ بندہ، چونکہ لطف لینا بھی ہر بندے کو نہیں آتا، یہ بھی ایک علیحدہ نظام ہے، جس بندے کو سالن کے ذائقے کا پتہ نہیں چلتا اس میں میرے جملے کا لطف کہاں سے لینا، ذائقہ لینا بھی ایک فن ہے۔ جیسے 4 سال کے حسین نے پہلا قدم مسجد نبوی میں رکھا، 4 سال کے ولی نے پہلا قدم مسجد میں رکھا، رسول نے منبر چھوڑا، خطبہ چھوڑا، 7 قدم آگے چلے، حسین کو اٹھایا، سینے سے لگایا، کبھی اس رخسار پہ بوسا،
کبھی اس رخسار پہ بوسا. راہب نے دل میں سوچنا شروع کیا. راہب نے جب شبیر کے پروٹوکول کو دیکھا, راہب نے جب سلطان کربلا کی عزت کو دیکھا کہ حسین کے استقبال کے لیے محمد نے منبر بھی چھوڑا ہے, خطبہ بھی روکا ہے, آگے بھی چلے ہیں, اس نے دل میں سوچنا شروع کیا. راہب کہتے ہیں بیٹا ملے یا نہ ملے, بیٹا ملے یا نہ ملے, کم از کم مدینے کے کسی سردار سے میرا تعلق بن گیا. استقبال کے لیے کائنات کے مالک نے منبر بھی چھوڑا, آگے سلامت رہے, آگے بھی چلے ہیں. حسین کو اٹھائے, جلدی مل کر میرے ساتھ خیر کے سننا ہے. دوسرا سننا ٹھیک ہے. رسول جہاں بیٹھے لکڑی کے منبر پر, ولی بیٹھا ہے رسالت کے منبر پر. دنیا کیا جانے چودہ کو, دنیا اس گھرانے کی کہانی کو کہاں تک سنے گی. دنیا کی اپنی ابا پریشان ہو جاتی ہے, دنیا کا لباس پھٹنے لگ جاتا ہے. میری میں جھوٹ بولوں, لانتی ہو کے مروں, یہودی ہو کے مروں, جو ہاتھ بلند نہ کر سکے میں اس کا چہرہ دیکھ رہا ہوں. ویڈیو کیمرے والا اس کا ویڈیو بنانا تاکہ میں اسلام آباد والوں کو بھی دکھاؤں کہ اتنے بڑے جملے پر جو 4 بندے میرے ساتھ نہیں بولے. تیرا مرشد علی کہتا ہے, علی کہتے ہیں اگر میرے سارے فضائل قرآن میں ہوتے تو قرآن بھی پھٹ جاتا. راضی رہے تھے پچھلے بندوں, اچھا ہاتھ اچھا, جیتے رہو, جیتے رہو, سکھی رہو, آباد رہو, سدا خوش رہو. حسین کی ماں تمہیں خیرات عطا فرمائے. کوئی چہرہ ایسا نہیں جس میں اظہار مسرت نہ ہو. سارے حلالی بیٹھے, رسول بیٹھے لکڑی کے منبر میں, شبیر بیٹھے آغوش مصطفیٰ میں, رسالت کا منبر. حسین نے جب بھی منبر پسند کیا, کبھی رسول سجدے میں ہو پھر منبر بنا لیتا ہے, کبھی رسول منبر پہ ہو پھر منبر بنا لیتا ہے. نانا ولی بولو, نانا اب راہب نے آنکھ کھولی, یہ تو نانا کہہ رہا ہے. بڑی بڑی ہے صحابہ کرام سے مسجد, اسی مسجد میں بیٹھے ہیں علی. علی کے ہوتے ہوئے بیٹے دینے لگے حسین. جو نہیں بولا وہ نہیں آیا, جو تھک گیا وہ سال میں. علی کے ہوتے ہوئے مرشد بیٹے دینے لگے حسین. جیتے رہو, نانا بیٹا نہیں دیا, لکھا ہوا نہیں, میں دوں. اولاد نرینہ سے مرحوم, اللہ تجھے بھی دے ان کو بھی دے. بیٹا جب بھی مانگ رہا ہے حسین سے مانگ. حسین دینے سے گناہ نہیں کرتے. حسین غیر مشروط کریم ہے. حسین کے کرم میں شرط کوئی نہیں. کس معراج کے منزل پہ مجلس چلی گئی ہے, بندے رو بھی رہے ہیں, مجھے داد بھی دے رہے ہیں. یہ روحانیت کبھی کبھی پیدا ہوتی ہے. جھولی پھیلا کے بیٹھا آل محمد کے دروازے پر میں نے زمین و آسمان کو بھی جھولی بنا کے دیکھا ہے. جھولی چھوٹی ہے, ان کی خیرات زیادہ ہے. میں چہرے دیکھ لوں گا یہ معرفت کیا اس نے دعا جب کے لیے کرنا میرے لیے لکھنی ہے. پھر میں جملہ کہوں کہ جس چہرے پہ کون سی رہنمائی ہوتی ہے. فرماتے دے سکتا ہے تو دے. فرماتے رہبٹ 4 سال کا ولی کا رہبٹ رہب کھڑا ہو. حسین فرماتے رہب
کہہ کے بلا تصویر حسین نے اوپر دیکھا دو کہہ کر پھر شبیر نے اوپر دیکھا رحم تین کہہ کے پھر میرے سردار نے اوپر دیکھا شوق سے رسول کہتے ہیں حسین یہ 1 2 3 کہہ کے بیٹا اوپر کیا دیکھتے ہو؟ کہتے ہیں نانا میں جو کہہ رہا ہوں وہ لکھتے بھی ہیں یا نہیں؟ چادرہ جو ہاتھ کر دو ہے ہماری لکھتے بھی ہیں یا نہیں؟ رحم 4 5 6 7 حسین چپ نہیں ہوئے اللہ کے سننے والا بھی جعفر ہو پڑھنے والا تو ہے اللہ کے سارے میں بیٹھے ہوں میرے علاوہ کوئی نہ ہو جائے پھر لطف آئی رحم نے کہا جب شبیر نے کہا نا 7 رحم بھاگو بھاگ کر ساحل رحمت پہ پہنچا فضل کے سمندر کے کنارے پہ پہنچا حسین کے نمبر میں پاؤں پہ کرے بلا تسبیح بوسا دیا مولا بس نہ بیٹھے نہیں تم چلے گئے سرکار بس یہ سارا مجمع اٹھ کے نہ بولے سجدہ تمہاری جوتی کو جعفر سے کوئی نے چاہتا ہی نہیں ہے راہب کے کشکول میں جگہ کتنی ہے جو حسین پوری نہیں کر سکتا حسین دینے پہ آ جائے تو اللہ بھی کہتا ہے بس سلامت بولو تو اٹھ کے بولو سلامت بولو نعرہ حیدری سارے بولو علی مل کے سلام حلال سلام سیدنا سلام ماتمی حسین سے کہتا مولا بس سرکار بس کیا کرو وقت میرے کنٹرول میں نہیں بس جب رحم نے کہا بس نانے کی گوٹ سن مسجد کے بس میں پہنچا رحم کا بازو پکڑا تو میں تو سننا رہا ہے اگر تو آج بس نہ کہتا تو قیامت کے دن تیری اولاد ایک طرف ہوتی آدم کی نسل ایک طرف ہوتی جیو سونا جیو علی نشیہ معافی دے آگے معافی ایک جملہ مجھ سے برداشت نہیں ہو فیصلہ حلالیوں کی طرح دینا ہے جس طرح حلالی فیصلہ دیتے ہیں ویسے دینا ہے یہ تو حسین نے فرمایا کہ تیرے بیٹے ایک طرف ہوتے آدم کی نسل ایک طرف ہوتی پتہ چلا یہ 7 بیٹے جو رحب کے یہ عطا حسین ہے نسل آدم نے سر ہلانے نہیں سر نہیں ہلانا یا زبان سے بولنا یہ سب رہنا یہ میرا پاؤں کرسی پہ نہیں سمجھنا ہر شبیر کو بھوکنے والے کے منہ پہ سمجھنا ہے ہر بازاری قسم کے لوگوں جو بیٹے حسین کہتے تو آدم کے بیٹے نہیں ہوتے خود حسین آدم کا بیٹا کیسے تو آیا ہی نہیں میں بولے گا کہاں سے تو آیا ہی نہیں میں بولے گا کہاں سے جی
बाबा जी बड़ा लुत्फ लिया इन्होंने मुस्तफा देने पे तो हसनैन जैसे बेटे देते सज्जाद जैसे बेटे देते घर की कहानी समझ नहीं आती तो फिर क्यों नहीं दिए तोहफतुल अवाम हर घर में है तोहफतुल अवाम में लिखता है कि अल्लाह का फरमान है कि मेरे जितने नबी हैं वो आदम की कुर्सी पे बैठे मेरे जितने वली हैं वो फजल की मसनद पे बैठे दादा अमरदीन आपको शुक्रिया आदम फजल को मैं समझाता हूं ताकि सारे बच्चे समझ मजदूर की मजदूरी है 500 रुपए दिया मिसाल के तौर पर शाम का आपने से 500 रुपए के लिए दिया कोई एहसान नहीं किया उसने ऊंचे उठाए तुम्हारे ये है आदम शाम का आपने दिया 700 500 आदम है 200 फजल पढ़ा लिखा बंदा नहीं बोलता मलंग बोलता जिस इल्म पे नाज हो वो दाद नहीं देता जो अली पे नाज रखता है वो चुप रह नहीं सकता यानी हक से ज्यादा देना फजल है हक के मुताबिक देना अदल है मुस्तफा आदम की मसनद पे लिखे हुए नहीं है नहीं मिलेंगे ये अदल है लिखे हुए नाम हो फिर मिल जाएंगे फजल है बेटे लेके निकला मदीने का शहर का बाजार से मजमा उतर हद मदीना से बाहर निकला क्योंकि मदीना में ऊंचा बोलना जुर्म है वो अमन की जगह मेरे लोगों ने का रास्ता रोक तो ईसाई है ईसा को खुदा का बेटा मानता अगर बेटा मांगना था तो अल्लाह के बेटे से लेता तो हक अदा ही नहीं किया उसी को जोर के बोल रहे तो सब मेरे जुमले के तो नहीं बोल रहे अल्लाह के बेटे से बेटा मांगता ये मेरे हुसैन से बेटा क्यों मांग रहा है लाभ कहते तो भी हुसैन का जाग करना होता तो मदीना तेरा तमाशा देखता जो मैं तेरा हाल करता इतनी अक्ल तुझे किसी ने नहीं दी बेटा जब भी देता है अल्लाह का बेटा नहीं अली का बेटा देता है बेटे देना रिस्क देना वली का काम है रसूल करो जमा करो अल्लाह का मुकद्दर तेरी दो रोटी देने के लिए बैठा हो क्या मिस्टेक ऐसा खुदा क्या मैं आ रहा वो मेरे उठाने काम हो गए तो बहुत जगह सरदारी करूँ उसे कहते हैं मोहल्ले के बीच में बंदा बैठा अल्लाह ने ये कहूँ तुम्हें रोटियां दे तुम्हें पैसे दे तुम्हें शिकवा दे वो जब भी देता है अली देता है बाकी सब कुछ अली खुद देता ये वली का काम है अल्लाह वली है नजर नहीं रहता रसूल वली है रसूल बन के नंबर पे बैठता वली बन के नहीं बैठता अल्लाह और रसूल दोनों की विलायत नजर आएगी अली से अल्लाह की विलायत भी अली से झलकेगी रसूल की विलायत का मजहर भी अली है पता नहीं कदर करोगे जब ऐसे सारे हिला कर गए तो कभी ठीक भी आम है अल्लाह की विलायत भी अली से नजर आएगी रसूल की विलायत भी अली से नजर आएगी यही वजह है जब रसूल को जरूरत पड़े तो ये रसूल बन के बिस्तर पे सो जाता है जब अल्लाह को जरूरत पड़े ये पर्दे में यदुल्लाह बन के जाए हाथ बुलंद करे हलाली बोले है नारी सुभान अल्लाह दुनिया अली से दूर हो गई छानने लगा बड़े बड़े महीने शिया बड़े बड़े महीने बड़े बड़े बंदे सौदे करते हुए देखिए लफ्ज़ अली पर बड़े बड़े बंदे मैंने महलात में रहते हुए देखिए बस अली पे सौदा करो महल तैयार माशाल्लाह अली पे सौदा करो गाड़ी तैयार न करना नस्लों को कह जाना चूंकि अली नस्ल का ज़ामिन है अली हो
میں ایک بڑا جملہ کہوں گا، نہیں داد دو گے 5-7 بندے جو میرے بزرگ سید غیر سید آدمی عزادار بلوچ سردار کوئی بیٹھے ان پہ مجھے یقین ہے بڑے بڑے بندے میں نے علی کو چھوڑتے ہوئے دیکھے. علی پہ پکے رہنا چونکہ حلالی حرامی کی پہچان باپ نہیں علی ہے. بچہ علی پہ پکا ہونا، بچہ علی پہ پکا ہو، پھر سن لو، بچہ علی پہ پکا ہو، باپ نہ بھی ہو تو ماں بطول ہوتی. جو مجھے بھی دعا دے سکے جیتے رہو میرے بھائی. صدا جیو جیو علی کو نیچے باقی لاکھ علم کے سمندر بہا دو جب تک 4 آسمان ہے شام سے آنے والے راضی نہیں جاتا. وہ ہمارا علم سننے نہیں آتی، وہ خدا میں غیر معلوم ہے، اس کی حسرت ہے 2 آنسو. کیونکہ شبیر کی لاش سے وعدہ کر کے اٹھی تھی، حسین تیرے قاتلوں نے مجھے رونے نہیں دیا. حسین اللہ کا روح پیدا کرے گا جو گلی گلی شاید شاید تیری غربت کا چرچا کرے گا. تم ہے کرتے ہو علی کی بیٹی کا حوصلہ بلند ہو. معتبر روایت میں جملے موجود ہیں جب معاشر کا میدان ہوگا اور زینب بھائی کے قتل کی گواہ بن کے آئے گی، معاشر کے میدان میں علی نبی حسن حسین آگے بڑھ کر سلام کریں گی. بی بی نانے کو دیکھ کر کہے گی نانا میں گواہی بعد میں دوں گی، ایک کام کرو میرا بیٹا. کون سا؟ نانا میرے حسین کے ماتمیوں کو بلاؤ میں زینب ان کا شکریہ ادا. اگلا مرحلہ مشکل ہے تھوڑا سا، میں ڈر رہا ہوں میرے جوانوں سے. عدیلۃ الحسین علی کی بیٹی کا ایک لقب ہے عدیلۃ الحسین، حسین کے برابر. کیوں نہیں ہے کہ تم جو کچھ حسین ہے وہی کچھ زینب ہے. پتہ نہیں کون سا وہ ماتمی ہے جس کا ہاتھ سینے تک نہیں جائے گا وہ ہے نہیں کرے گا. بندے کہہ سکتے حسین قتل ہوا ہے، زینب کہاں قتل ہوئی؟ حسین کا سر جدا ہونا قتل ہے، زینب کی چادر کو درجہ. العظمت للہ العظمت للہ. ہائے غربت، ہائے غریبی، ہائے غربت. چونکہ مدینے سے زینب صرف ایک چادر لے کے چلی، یہ بی بی کا سرمایہ تھی چادر. یہ تو آپ کو پتہ ہے نا، شام غریبہ میں سنتے نہیں ہو 11 محرم کو جب حسین نے کہا زینب میں کل سے ذبح ہوا تو مجھے آج ملنے آئی. زینب کہتے حسین جب شمر نے میرے برقعے میں ہاتھ ڈالا مجھے تو بھی بھول گیا، مجھے اکبر بھی بھول گیا، مجھے عباس. یہ میری وہ چادر ہے مجھے سب سے پیار. کیوں نہیں ہے کر کے روتے ہو جوانوں؟ جوان نہیں رہیں گے تو کون رہے گا حسین؟ حوصلہ میرا بچہ کرسی پہ بیٹھا ہے حسین، دوسری کرسی پہ بیٹھا ہے عباس. دونوں بھائیوں کے سامنے کرسی پہ بیٹھی علی کی بیٹی. حسین کہتے ہیں عباس کاغذ قلم اٹھا، مسافر کی فہرست بنا، وقت تھوڑا ہے یار، کام زیادہ ہے کرتے جانا. چپ کر کے نہ سننا غریبوں کا مسئلہ، کل وہی رہے گا جو کل رہے گا. آج قرآن اسی کا اجواز ہے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں. عباس نے قلم لکھ کر حسین کے سامنے لکھا نصر من اللہ و فتح کریم. حسین کہتے ہیں عباس آیت ہے قرآن کی، اسے کاٹ نہ لکھی یہ بھی رہے لیکن یار میرے لیے لکھ انا للہ کراماتم کراماتم غریبی حسین.
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. عباس کہتے مولا اِنَّا لِلَّهِ کیوں؟ فرمایا اگلی بات میں تجھے سمجھ آ جائے گی. لکھ کر حسین کہتے سب سے پہلے لکھ حسین ابن علی شہید کربلا. کوئی جوان ایسا نہ ہو جو ماتم نہ کرے. تمہارے اوپر زینب کو بھروسہ ہے. بزرگ تو عبادت کاری رہے. عبد اکبر کے مرید تم ہو نا. تم آدمی بیٹھے پورا پنڈال بھرا ہوا ہے, باہر لوگ کھڑے ہوئے, نظر بد سے بچے رہو. حسین کی ماں کی صاحب رہو, علی کی بیٹی کی غریبوں کو روتے ہو, کسی غم میں نہ رہو. میں حسین کا ذات تمہیں دعا دے رہا ہوں. عباس لکھ حسین ابن علی شہید کربلا. لکھا عباس ابن علی شہید کربلا, اون ابن علی شہید کربلا, عمران ابن علی شہید کربلا, جعفر ابن علی شہید کربلا, مسلم ابن حکیم شہید کوفہ. میں مر جاتا بھری جوانی میں میرے بلوچوں, میرے سرداروں, میرے شہیدوں, لیکن غربت کا یہ جملہ نہ پڑتا. جب مردوں کے نام ہو گئے نا ختم, عباس نے قلم بند کرنا شروع کیا. حسین کہتے قلم بند نہ کر, مسافر رہتے ہیں. عباس کہتے مولا میں اصغر کا نام بھی لکھ بیٹھا ہوں, اب کون سا مسافر ہے. حسین نے امامہ اتار کے زمین پہ پھینکا. شبیر کہتے اب لکھنا زینب بنت علی اسیر شام, کلثوم بنت علی اسیر شام, رقیہ بنت علی اسیر شام. عباس کرسی سے گر کے زمین پہ آیا. عباس کہتے ہیں میری زندگی میں زینب اور شام. کرو ماتم یار. واہ 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 واہ. آج حوصلہ حوصلہ کر, میرے جوانوں کو حوصلہ کرنا نا. اللہ تمہاری جوانے سلامت رکھے, کوئی جوان ایسا کام نہ کرے. زینب بنت علی اسیر شام. حسین کو کیا کرے, کچھ نہیں کر سکتا. چپ عباس. اب جو مجھے دیکھے گا وہ اتنا ماتم کرے گا لیکن اسے بی بی خیرات دے گی. میرے بس میں تو نہیں ہے نا تمہارا رولانا. یہ تم مجھے میرے سامنے تو نہیں رو رہے, یہ تو تمہارا جگر رو رہا ہے غریبی سن کے. عباس کا زمانہ لکھو نام. لکھ عباس. کون بندہ ہے جو ماتم کے لیے تیار نہیں. عباس نے بائیں ہاتھ آنکھوں میں رکھا, دائیں ہاتھ سے کاغذ پر لفظ زینب لکھا. سید نہیں روئے گے تو بہر والا کوئی نہیں روئے گا. چونکہ آنکھیں عباس کی بند تھی, زے کہیں لکھی, یہ کہیں لکھی, نون کہیں لکھی, بے کہیں لکھی. پورے کاغذ پر زینب کا لفظ بکھر گیا. جیسے زینب نے لکھا ہوا دیکھا, کرسی سے اٹھ کر عباس کی داڑھی کو چوما. بی بی کہتی شاباش عباس, جیسے تو نے نام لکھا ہے نا ویسے ویسے زینب سفر کرے گی. کبھی شام جائے گی, کبھی اسکلان. ماتم کیوں نہیں کرتے سامنے والے بندے. کبھی اسکلان جائے گی, کبھی بال بند جائے گی, کبھی بدماشوں کے مجمع میں, کبھی شرابیوں کے حجوم. شاباش. حوصلہ بابا جان, میرے بابا کو پکڑ لو میرا حوصلہ. میں نہ کروں گا. جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. غریبوں کو رونے والوں سلام ہے تمہیں. فہرست ہوگی تیار. فرماتے عباس فہرست پڑھنا شروع کر. جس جس کا نام ہے اسے اس کو کہے تیاری شروع کر. آج رات حسین نے مدینہ چھوڑنا, بہت جلدی تیاری کی ہے. نہیں تو میں سمجھ آئے گی تم وطن پہ جو رہتے ہو, بے وطنوں کو پتا ہوتا ہے کہ وطن کیا ہوتا ہے. اپنے وطن پہ بیٹھ کے جو غریب کو رو رہے ہیں بڑی بات, لیکن سمجھ کرو بہت جلدی تیاری کی. بی بی تیار ہو گئی. عباس نام پڑھتا جاتا ہے, وہ بی بی اپنے حجرے میں شبان کی تیاری, پھر نام پڑھتا ہے, پھر بی بی حجرے میں اپنی تیاری شروع. ایک 7 سال کی بچی ہے جس نے گٹھڑی سامان کے سینے سے لگائی ہوئی ہے. چچا عباس کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے. نہیں ماتم جسے آتا وہ سر جھکا کے بیٹھے انتظار میں ہے. سید اور حوصلے سے بابا جان. بی بی انتظار میں, کبھی تو چچا میرا نام بھی لے گا نا. جب سال کے نام لے چکے, عباس نے پیچھے مڑ کے دیکھا. شبرا کہتی ہے تو میں. عباس
کہتا ہے میں چپ ہوں، بابا سے سوال کرو۔ حسین کہتا ہے سغرا تو نے مدینے میں رہنا ہے، رکھو میرے سر پہ قرآن، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے۔ جب سغرا کو پتا چلا نا میں نے جانا نہیں، اتنی دیر میں سغرا کے بال سفید ہو گئے۔ پتھر جگر والا بندہ ماتم نہیں کرتا، گوشت والا ماتم کرتا ہے، کفر جس کے دل میں ہے وہ ماتمی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے 1 گھنٹے سے زیادہ پڑھتے ہوئے ہو گئے، غریبوں کی کہانی ہے کہاں چھوڑوں؟ 10 دن بھی غریب کی تیاری پڑھو ختم نہیں ہوتی۔ تیاری شروع ہو گئی، محمل بیٹھ گئے، بیویاں تیار ہو گئی، ہر بیوی آتی ہے چابی سغرا کے ہاتھ میں، چپ کر کے جوانی تمہاری سلامت، چپ کر کے محمل میں چابی سغرا کے، چپ کر کے محمل میں، نہیں رونا آتا تھک گئے سالم ہو، چابی سغرا کے سامنے، چپ کر کے محمل میں 39 چابیاں سغرا کے سامنے پڑی ہے، صرف ایک چابی نہیں ہے۔ کس کی چابی ہے؟ اصغر کی ماں کی۔ تھک گئے، کون مسلسل ہو سکتا ہے؟ اتنا تو لوگ اپنوں کو نہیں روتے۔ حسین کو رونے کے لیے سجاد کی آنکھیں چلی، وہ ایسا رویا کہ پھر کفن میں بھی روتا رہا۔ بشر حسین کو نہیں رو سکتا، تھک جاتا ہے۔ حسین کہتے رباب، کبھی بیوی کو دیکھتی ہے، کبھی تالے کو دیکھتی ہے، کبھی سغرا کو دیکھتی ہے، کبھی چابی کو دیکھتی ہے۔ حسین کہتے رباب نہیں جانا تو مجھے پہلے بتانا تھا، میں تیری تیاری نہ کرواتا۔ کہتے مولا جانے کے لیے کنیز حاضر ہے، چالنا۔ مولا وہ دروازے پہ کون بیٹھی ہے؟ اچھا وہ ہے کر کے۔ حسین فرماتے میری بیٹی سغرا ہے۔ رباب کہتے بیٹی تیری ہے لیکن میں نے اس انداز سے پالا ہے، اسے اب بھی پتا نہیں میری ماں کون ہے۔ مولا مجھے جو سغرا کہہ دے کہ مجھے چھوڑ کے جا رہی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ یہ حویلی بطول کا پہلا تالا ہے جو حسین نے اپنے ہاتھ سے بند کیا ہے۔ بابا تم سلامت رہو، تمہارے بچے سلامت رہے، ہے غربت حسین پہ کی ہے، کسی غم میں ہے نہ کرے۔ یہ پہلا تالا ہے جو حسین نے خود بند کیا ہے۔ چابی لے کر حسین کہتے رباب تو میرے پیچھے آ، چابی جانے حسین جانے، میں خود سغرا کو چابی دیتا ہوں، رکھو میرے سر پہ قرآن جو علماء سے پوچھو۔ رباب حسین کے پیچھے، حسین کہتے مر جاتا میں یہ تم ماتم کرتے۔ حسین کہتے سغرا سغرا، کبھی ادھر دیکھ کے کہتے جی بابا۔ حسین کہتے سغرا میں ادھر ہوں، سمجھ گئے تو کبھی ادھر کہتے جی بابا، کبھی ادھر کہتے جی بابا۔ حسین کہتے مجھے دیکھ، کہتے بابا مجھے نظر کچھ نہیں آ رہا، اور بابا میرا گھر اجڑ گیا ہے، اور بابا مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور بابا میں نے سلامت رہو۔ کرو ماتم جو ماتم نہیں کر، حوصلہ 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 حوصلہ۔ سنجیو آج رکھو جزاک اللہ، جزاک ہاتھ نہیں باندھنے، میں نوکر ہوں، جتنی دیر تم کہو گے میں کھڑا رہوں گا۔ یہ تیاری ختم نہیں ہونے لگی، شبیر کی تیاری ہے۔ عروہ غفاری محمد کا صحابی ہے، عروہ غفاری یہ وہ صحابی ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے، کانوں سے بہرا ہے۔ پتھر پگھل جاتے ہیں اس جملے پر، تم ماتمی ہو، میں پھر بھی کوشش کروں گا کہ چھپا جاؤں۔ اتنا بڑا بہرا ہے، بادل کی کڑک کو نہیں سنتا۔ عروہ غفاری کہتے ہیں 28 رجب کو رات کو ایک چیخ ایسی نکلی، اور کیا ہو گیا تو مر جائیں گے تو حسین کی مجلس میں مر جائیں گے نا، اس سے بڑی کوئی موت ہے؟ کہتے ہیں ایسی چیخ نکلی جو میں نے بھی سنی، یہ روتا ہوا بستر سے اٹھا، بیوی سے کہتا ہے میں تو وہ بد نصیب ہوں جو بادل کی آواز کو نہیں سنتا۔ یہ کون رو رہا ہے؟ اس کی بیوی چادر اتار کے زمین پہ پھینکی، کہتی علی کی بیٹی زینب کی آواز ہے، آدھی رات کو زینب وطن چھوڑ رہی ہے۔ حسین کی بہن کہہ رہی ہے خیر علی بھی، اور آج تیرا بھی کوئی رشتہ دار ہوتا تو ہمیں سلامت رہو۔ سینے پہ ہاتھ مارو میں جو جوان بیٹھے ہو،
اگلا مرحلہ مشکل ہے، نہیں برداشت کرو گے، میں دعا نہیں مانگوں گا، اپنی دعائیں خود مانگنا۔ بی بی مجھے طاقت دے، میں تیری غربت کے 2 جملے اور پڑھوں۔ بی بی ان کو طاقت دے، یہ تیری غربت پہ ماتم کرے، توفیق دے میری بی بی ہم دونوں کو۔ ساری بیویاں سوار ہو گئی۔ حسین کہتے ہیں عباس موت ہے، اگلے جملے موت ہے، عباس، اکبر، قاسم اور محمد، حنفیہ سارے دھرو۔ مولا حکم فرمایا عباس مسافر پورے نہیں مولا، تو پھر آنا جو میرے حصے کی ہے اسے خود لے کے نہیں کیا نہ ہے، میں نے تو کہا نا سانس لے لو، جملے پہ ہے نہ کرے، میرا دل دکھ جاتا ہے کہ غربت کو کیا سن رہے ہو۔ بہن کے حجرے کے سامنے شبیر پہنچے، انہا ماں کی دستک دی، بی بی نے دروازہ کھولا، ایک چادر سر پہ رکھی ہوئی، زمین علی کی بیٹی کی چادر کا طواف کر رہی ہے، بوسے لے رہی ہے، دایاں بازو مر جائے جعفر گدری، دایاں بازو حسین نے پکڑا، بایاں بازو مخدوم اکبر نے پکڑا۔ علی کی بیٹی نے زندگی میں پہلی مرتبہ، کیا بات ہے جو 4-5 بندے اونچی آواز میں کھڑے کر کے وہ پڑھے، زندگی میں پہلی مرتبہ بھائیوں کے سامنے، بیٹوں کے سامنے، ہاشمیوں کے سامنے پہلا قدم حجرے سے باہر رکھا۔ زینب کا قدم نہیں آیا، عرش ہل گیا، آسمان کانپ گئے، جو تھک گیا وہ ماتم نہ کرے، جو موت کے قریب جو خطے میں مر بھی جاؤں تو خیر ہے، اسے دعوت مصائب ہے۔ جب زینب نے پہلا قدم رکھا، حسین نے یاسین کو پڑھا، بی بی نے دوسرا قدم رکھا، عباس نے کوثر کو پڑھا، بی بی نے چوتھا قدم رکھا، اکبر نے سورۃ رحمان کو پڑھا، زینب چلتی رہی، ہاشمی قرآن پڑھتے رہے، زینب چلتی رہی، ہاشمی قرآن پڑھتے رہے۔ 7واں قدم پہ علی کی بیٹی زمین پہ بیٹھی، حسین کہتا ہوا کیا ہے؟ کہتی ہے جلدی بتا میں نے کتنا چلنا ہے، میں تھک گئی ہوں۔ حسین مجھ سے پیدل نہیں چلا جاتا، اور حسین میرے پاؤں پہ ورم آ گئے ہیں، تو شرماتا ہے وہ نہ کرے ماتم، تو سر پہ ماتم کر رہے ہو، زینب کی حسرت ہے۔ شاباش شاباش، سلامت رہو۔ کون بندہ ہے جو سر جھکا کے بیٹھا ہے؟ کون سا چہرہ جسے خیرات نہیں ملی ہے؟ زندہ باد، غریبوں کو رو رہا ہے۔ حسین نے پھر سہارا دیا، حسین کہتے تھوڑے قدم رہ گئے، محمل پہ سوار کراتا ہوں، پھر سہارا دے کے اٹھایا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کوئی بندہ نہ رہنا چاہے، بی بی کرم فرمائے ان پر۔ چوتھے قدم پر پھر علی کی بیٹی پر اٹھی کہ اچانک ہے کی آواز آئی۔ حسین نے پیچھے مڑ کے دیکھا، قیامت کیوں نہیں آ گئی؟ عباس نے امامہ اتارا ہوا ہے، جہاں سے زینب قدم اٹھاتی ہے۔ یہ والے مردے کیوں نہیں ماتم کرتے ہو؟ شیعہ ہو تو واجب ہے غریبوں کا ماتم، سر جھکا کے رونا کوئی بات نہیں ہے، اونچی آواز میں ہے کر کے رونا عبادت ہے۔ جہاں سے بی بی قدم اٹھاتی ہے، عباس امامے سے قدم صاف کر دیتا ہے۔ مجھے قرآن کی قسم ہے، مجھے زینب کی غربت کی قسم ہے، حسین کو زینب بھول گئی، دوڑ کے عباس کا بازو پکڑا، امامہ اٹھا کے عباس کے سر پہ رکھا، فرماتے عباس جسے تو آج قدم نشان مٹا رہا ہے، دیکھنا ایک دن یہی زینب ہوگی جو شام کے بازاروں میں شرابیوں کے مجمع میں پہ سلامت رہو۔ نمبر میں چھوڑنے والا ہوں، ساری تیاری مجھ سے نہیں پڑی جائے گی، تم سن سکتے ہو، تیاری میں نے کہا 10 دن میں ختم نہیں ہوتی ہے۔ عباس کہتا ہے مولا وہ کب ہوگا جو ہاتھ ہے سنیوں کو معافی ہے، شیعہ کے ہاتھ کو ماتم کی معافی نہیں ہے۔ عباس کہتا ہے مولا میرے ہوتے ہوئے زینب پیدل کیسے چلے؟ مجھے قرآن کی قسم ہے جب شام کے بازار میں قیدیوں کا قافلہ داخل ہوا، زینب نے پتھروں کے مجمع